جنگ میں تو ساتھ دیا، ساتھ بھی کھڑا ہے، لیکن ڈپلومیٹکلی چائنا کیسے انفلوئنس کر سکتا ہے؟ چائنا کا بڑا وزن ہے بین الاقوامی برادری میں، اور اس کی بھی جنگ کے دوران یہی صلاح تھی امریکہ کو بھی اور سعودی عرب کو بھی، پھر جو ہے ہندوستان اور پاکستان کو تھی کہ یہ مسئلہ جو ہے بات چیت، گفت و شنید، سفارتکاری سے حل کیا جائے اور جنگ کو اگلے مرحلے میں نہ جانے دیا جائے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا۔ چین کا اثر و رسوخ ہوگا پس پردہ بھی، وہ ممکن ہے کہ براہ راست اس قسم کی ثالثی کا کردار نہ ادا کرے، اس لیے کہ ہندوستان اسے قبول نہیں کرے گا، پاکستان قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن چین سے براہ راست اور بالواسطہ مشاورت ضرور جاری رہے گی۔ اور شارٹلی یہ بتائیے گا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چاہے ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی، لیکن وزن کس کی ڈپلومیسی میں زیادہ ہے؟ ٹو بی ویری کروشلی آنسرڈ۔ میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کا زیادہ وزن اس وجہ سے ہے کہ اس کے بھارت کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، اور آپ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ کیا بھارت جو ہے معاشی یا سیاسی دباؤ ڈالے گا ہندوستان کے اوپر کہ وہ میز پہ آئے، کشمیر کے مسئلے کے لیے کوئی حل ڈھونڈے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو بیانات ہیں واشنگٹن سے آئے ہیں وہ وقتی ہیں۔ ہندوستان کا رد عمل اتنا منفی ہے جو واشنگٹن کے بیانات ہیں یا واشنگٹن کی نے جو سفارتکاری ہے اس کے سلسلے میں، یا واشنگٹن کا ایک رول بڑھ گیا ہے، تو کیا ہندوستان امریکہ کی بات سنے گا؟ کیونکہ اگر ہندوستان امریکہ کی بات سنتا ہے تو اسے اندرونی سطح پہ بھی ہندوستان کے اندر بہت زیادہ منفی رد عمل کا مظاہرہ کا سامنا کرنا۔ بالکل، اور گلوبل جینوسائیڈ واچ کی رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں کہ گجرات کا کسائی مودی کشمیر میں مسلمانوں کی جینوسائیڈ کر سکتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں خاموش ہیں؟ مسعود صاحب، فیٹف کیوں خاموش ہے؟ بھارتی حکومت 4000 سے زائد ایکس سروسمین کو مقبوضہ کشمیر میں ڈپلوائے کرتی ہے۔ یہ جو ڈیسپریٹ مووز کی جا رہی ہیں، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ یہ کیوں لی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، دنیا خاموش نہیں ہے، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے اس کے بعد جو ہے امریکی سیاست کا پاسا پلٹ گیا تھا، وہ یہاں سے نکل گئے تھے افغانستان سے، ان کی جنوبی ایشیا کے اوپر توجہ کم ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران ہندوستان نوازی بہت بڑھ گئی تھی، وہ ہندوستان کے بہت قریب چلے گئے تھے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور خاص طور سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے ایک نئے طریقے سے ہندوستان کو دیکھا ہے اور اسے بہت ساری چیزوں کے لیے جواب دہ ٹھہرایا ہے، جس میں تجارتی ٹیرف بھی ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر بھی ہے، اور جو جنگ میں ان کا کردار تھا اس کے اوپر اس نے سوالیہ نشان آخری سوال۔ دنیا خاموش نہیں ہے، یہ میری بات سن لیجئے، دنیا خاموش نہیں ہے۔ وہ جینوسائیڈ واچ ہو یا اس کے علاوہ ہیومن رائٹس واچ ہو یا دوسرے جو ہے امریکہ کا اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اس کی ضخیم جلدیں موجود ہیں، ضخیم رپورٹیں موجود ہیں جس میں ہندوستان کے تمام ان جرائم کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ نہیں کہ کشمیر کے بارے میں دنیا مکمل طور پر خاموش ہے، لیکن ابھی جو ایک نئی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جیسا بڑا ملک، سلامتی کونسل کا رکن، اس سے بڑا جو ہے دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوم، اس کا صدر جو بہت ہی طاقتور ہے اور جس کے فیصلے عالمی سیاست کے اوپر اثر انداز ہو رہے، اس نے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے۔ اور صدر ٹرمپ کی یہ تاریخ ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا، 2016 میں، 2019 میں، اور اب تیسری مرتبہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس مرتبہ نتائج کی توقع کرنی چاہیے، لیکن نتائج کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سفارتی کوششوں کو تیز تر کرنا ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔